بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام کریں گے صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین نقشبندی بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی زندگیوں کے بارے میں، ان کی تعلیمات کے بارے میں. صوفیہ کرام کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمارے لیے جاننا یہ ضروری ہے کہ تصوف کیا ہوتا ہے اور صوفی کو صوفی کیوں بلایا جاتا ہے. صوفیہ کی اسلام میں تصوف کے معنی ہے اپنے اندر کا تزکیہ اور تصفیہ کرنا، یعنی اپنے نفس کو نفسانی قدرتوں اور اخلاق رذیلہ سے پاک و صاف کرنا اور فضائل اخلاق سے مزین کرنا. اس کو آسان لفظوں میں اگر میں بیان کروں تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کا خود جائزہ لیں کہ ہم کتنے پانی میں کھڑے ہوئے ہیں. اگر ہم دوسرے کو نصیحت کریں تو کیا ہم اس پر خود بھی عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم سنت رسول کے پابند ہیں؟ کیا ہم قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائے ہوئے ہیں؟ کیا ہم حلال اور حرام کے درمیان میں فرق کرنا جانتے ہیں؟ اچھے اور برے کی تمیز رکھتے ہیں؟ جب بندہ اپنے اندر سے اپنی نفسانی خواہشات، یعنی دنیا کے اوپر جو چیزیں ہیں دوسروں کو دیکھ کے، جی میرے پاس بھی یہ گاڑی ہو، میرے پاس یہ سونا بھی ہو، میرے پاس یہ پیسے بھی ہوں، میرا بینک بیلنس اتنا ہو، تو یہ ساری نفسانی خواہشات ہیں، ٹھیک ہے. اور کوئی بندہ اس وقت تو صوفی نہیں کہلا سکتا جب تک وہ اپنے نفس کو کنٹرول نہ کر لے، اپنے نفس کو یہ نہ سمجھا دے کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہمیں ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا، اور ہمارا اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد پیسے اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کو صاف ستھرا، اخلاق کو پاک صاف کر کے اور اچھے اخلاق کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار کر اگلے جہان میں پیش ہونا ہے. تصوف اصل میں اخلاق کی پاکیزگی، باطن کی صفائی، آخرت کی فکر، قلب کی طہارت اور دنیا سے بے رغبتی کا نام ہے. یعنی ہمارا دل اس دنیا سے بیزار رہے ہر وقت. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیں، کپڑے اچھے پہننا چھوڑ دیں، بس اتنا استعمال کریں جتنا ہماری ایک نیسیسٹیو لائف کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. بس لالچ نہ کریں اور دوسروں کو دیکھ کر حسد نہ کریں. اپنے آپ کا ہر وقت تزکیہ کرتے رہیں، اپنے نفس کو ہر وقت یہ سمجھاتے رہیں کہ اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کے پیچھے انسان سارا زندگی جو ہے نا بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اور یہ دنیا اس کی نہیں بنتی. تصوف بندے کے دل میں جہاں اللہ کی ذات سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، وہیں تحمل، برداشت، حسن اخلاق، رواداری اور خدمت خلق کی طرف بھی انسان کو راغب کرتا ہے. تصوف کے ساتھ جڑنے والوں کے لیے فوائد کتنے، اگر وہ دنیا چھوڑتے ہیں نا تو ان کو اللہ مل جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل جاتی ہے. جب جس کو اللہ اور رسول کی محبت مل گئی اس کو دنیا کی کوئی چیز کی غرض نہیں رہتی. اس کے اندر برداشت پیدا ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کی باتوں کا برا نہیں مانتا، ٹھیک ہے، اپنے اندر رواداری رکھتا ہے، اپنے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہوتا ہے، وہ اپنے برے کہنے والے کی بھی خدمت کرتا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جس طرح وہ بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی، اور جب وہ بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کی عیادت کے لیے گئے اور اس نے اسلام قبول کر لیا. تو اسی کو حسن اخلاق کے اعلیٰ درجے کے طور پر جانا جاتا ہے. تو یہ تصوف کے بغیر انسان اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا. تصوف دراصل حسن اخلاق کا دوسرا نام ہے. تصوف کے کئی نام ہیں: علم القلب، علم الاخلاق، احسن السلوک، تزکیہ اور طریقت. اگر ہم تصوف کو تصوف کہہ کے نہیں بلاتے تو اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، جن کو علم قلب یعنی دل کا علم، جو دل آپ کو کہتا ہے نا، ہمیشہ آپ دیکھیں گے جب کوئی برا کام ہوگا آپ کا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو جائے گا، دماغ کہے گا کر لو کر لو کر لو، لیکن دل آپ کا بہت تیزی سے بیٹ کر رہا ہوگا، وہ کہہ رہا تھا نہیں ایسا مت کرو ایسا مت کرو. تو اکثر آپ لوگ دماغ کے سنتے ہیں، دماغ کی نہیں سننی چاہیے. دماغ آپ کو ہمیشہ شیطان کی طرف لے کر جائے گا، غلط کاموں کی طرف لے کر جائے گا. لیکن دل، کیونکہ دل میں اللہ رہتا ہے، تو دل بہت لطیف چیز ہے. جب آپ اللہ کے کا نام لے کر دل کی طرف غور کرو گے نا اور اس سے پوچھو گے کہ بتاؤ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، پھر وہ آپ کو بالکل صحیح جواب دے گا، اور آپ نے بس دل کی سننی ہے. اس کے علاوہ اس کے باقی نام علم الاخلاق ہے، یعنی آپ کا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے، آپ اخلاق والی تعلیمات آپ میں ہونی چاہیے. احسن اور سلوک آپ کا بہت بہترین ہو، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلقات بہترین طریقے پر ہوں. تزکیہ اور طریقت بہت اچھے سے آپ کو پتہ ہو کہ آپ شریعت پر عمل کرنا بھی جانتے ہو اور اپنے آپ کا ٹیسٹ لینا بھی جانتے ہو، اپنے آپ کو اس کے اوپر لے کر چلیں، اس زندگی کے اوپر جو کہ سنت عمل ہے، جو شریعت نے بتایا ہے، شریعت کے قوانین ہیں، ان کو اپنانا. حضرت بہاؤالدین نقشبندی بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک عظیم صوفیہ ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں. خواجہ و خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبندی بخاری نقشبندی تاریخی شہر بخارا سے 3 میل کے فاصلے پر قصر عارفہ نامی قصبہ میں 14 محرم الحرام 728 ہجری میں پیدا ہوئے. اب ان کو خواجہ و خواجگان اس لیے بلایا جاتا ہے کہ ان کا سلسلہ جو ہے وہ جڑ رہا نقشبندی سلسلے سے، جس میں بہت سارے صوفیہ کرام
پے در پے آ رہے ہیں۔ یہ شہر بخارا جو ہے ازبکستان کا علاقہ ہے، جس کے آپ سمجھ لیں کہ 3 میل کے فاصلے پر ایک قصبہ موجود تھا جس کا نام قصر عرفان تھا۔ 14 محرم 728 ہجری کو یہ اسی قصبے میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ کا نام محمد اور والد کا نام بھی محمد تھا۔ حضرت بہاؤالدین کو یہ تو لقب ملا ہوا ہے نا، تو ان کا جو اصل نام تھا وہ محمد تھا اور ان کے والد کا نام بھی محمد تھا۔ آپ رحمۃ اللہ کا تعلق سادات خاندان سے تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ان کا تعلق تھا، سید فیملی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلم صوفی سلسلہ نقشبندیہ کے بانی تھے۔ اب صوفی سلسلے اور بھی بہت زیادہ ہیں، ٹھیک، جن میں سہروردی، نقشبندی، قادری اور چشتی جو ہیں یہ کچھ خاص سلاسل ہیں۔ ان سے آگے اور بہت ساری جو ان کی شاخیں ہیں جن کے ساتھ بہت سارے لوگ وابستہ ہیں اور ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ سلسلہ پوری دنیا میں مشہور اور مقبول سلسلہ ہے، لیکن سب سے مشہور اور مقبول سلسلہ جو صوفیہ کرام کا وہ نقشبندیہ ہے۔ سلسلہ مجددیہ، سلسلہ خالدیہ اور سلسلہ سیفیہ اس کی مشہور شاخ ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی مزید آگے کچھ شاخیں ہیں، تو وہ ان کے نام یہ ہیں۔ آپ کے القاب، قطب الالقاب، فخر الامت، بانی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، خواجہ خواجگان ہیں۔ تو آپ نے ان میں سے جو یاد کرنے والی چیز ہے، ایک تو آپ نے سلسلے جو ہیں ان کے نقشبندیہ کے آگے جو شاخیں ہیں ان کے نام یاد کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے القابات یاد کرنے ہیں کہ بہاؤالدین نقشبندی کو اور کون کون سے لقب سے بلایا جاتا تھا اور کون کون سے نام سے ان کو جانا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ تصوف کی جو دوسرے نام ہیں وہ آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنے ہیں، اور تصوف سے کیا مراد ہے آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہونا چاہیے۔ پیدائش سے پہلے حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی بشارت دی تھی، یعنی آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی حضرت بابا محمد سماسی نے ان کے والدین کو بتایا تھا کہ آپ کے گھر ایک ولی جو ہے نا اس کی ولادت ہونے والی، جو اللہ کا پیارا، جو اللہ کا صوفی بنے گا۔ آپ رحمۃ اللہ کی ولادت کے تیسرے روز آپ رحمۃ اللہ کے والدین آپ رحمۃ اللہ کو حضرت بابا محمد سماسی رحمۃ اللہ کی خدمت میں لے گئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو بھی آپ 3 دن کے تھے، تو آپ کے والدین حضرت بابا محمد سماسی، جنہوں نے آپ کی ولادت کی بشارت دی تھی، جنہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا ایڈوانس میں کہ آپ کا بیٹا پیدا ہونے والا ہے، پھر آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کو 3 دن کے جب آپ ہوئے تو ان کے پاس آپ کو لایا گیا ہے، جنہوں نے آپ کے پیدائش کی جو ہے، ولادت کی جو ہے بشارت دی ہے۔ حضرت بابا سماوی نے آپ کو فرزندی میں قبول فرمایا، اپنے خلیفہ سید امیر کلال سے آپ رحمۃ اللہ کی تربیت کے بارے میں عہد لیا۔ اب حضرت بابا سماوی کے جو آگے پیروکار تھے، جو ان کے خلیفہ تھے، جو کہ انہوں نے مقرر کیے تھے، جیسے میں کسی کو مینیجر رکھتی ہوتی کہ تو صوفیہ کرام جو ہیں اپنے خلفاء آگے رکھتے ہیں، جن کو وہ اپنی ساری تعلیمات جو ہے ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اب ان کی انہوں نے ذمہ داری لگائی کہ وہ جو ہیں آپ کو تربیت کے معاملے میں نا آپ کی ذمہ داری اٹھائیں گے، اور اس کا باقاعدہ انہوں نے عہد لیا ان سے، حضرت سید امیر کلال سے، اور آپ کو اپنے بیٹے کے طور پر انہوں نے قبول فرمایا۔ تحصیل علم، اپنے علم کہاں سے حاصل کیا ہے، آپ کی ارلی جو ایجوکیشن ہے وہ آپ نے کہاں سے لی؟ بچپن سے ہی آپ رحمۃ اللہ نہایت ہی ذہین و فطین تھے۔ آپ رحمۃ اللہ کی ابتدائی تعلیم تربیت اپنے گھر پر ہوئی، پھر حضرت خواجہ محمد سماسی کے عہد کے مطابق آپ رحمۃ اللہ کی مکمل تعلیم و تربیت ان کے خلیفہ حضرت سید امیر کلال کے ہاں ہوئی۔ جیسے کہ آپ نے اوپر پڑھا ہے، جیسے ہی آپ پیدا ہوتے ہیں شروع سے ہی آپ بچپن سے ہی اپنا جو ہے نا ذہانت اور اپنے فطین ہونا ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آپ کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ جب تک آپ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ آپ کسی مدرسے کو جوائن کریں، آپ کے گھر میں ہی آپ کی ابتدائی تعلیم ہو رہی ہے، آپ کے والدین آپ کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جیسے کہ آپ کو بتایا کہ 3 دن کے بھی تھے تو آپ کو لے جایا گیا تھا بابا محمد سماسی کے پاس، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 دن کے بچہ جو ہے وہ تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے قابل ہو گیا، لیکن کیونکہ حضرت بابا سماسی نے اپنے خلیفہ سید امیر کلال سے اس چیز کا عہد لیا تھا کہ جب بھی یہ اس قابل ہوگا کہ یہ پڑھنے لکھنے لگ جائے تو تم اس کی ذمہ داری سنبھالو گے، اگر میں اس دنیا میں رہا یا نہ رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات ہوئی تھی ان کے درمیان۔ پھر اسی بات کے اوپر حضرت سید امیر کلال نے ان کی مزید جو تعلیم و تربیت ہے نا، جب یہ ذرا جوان ہوئے 7-8 سال کے ہوئے تو پھر انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت کا ذمہ خود اٹھا لیا تھا۔ ابتدائی طور پر آپ رحمۃ اللہ کی تربیت ظاہری علوم کی تکمیل پر گئی۔ ظاہری علوم کیا ہیں؟ سائنس ہے، میتھمیٹکس ہے اور بہت سارے اس طرح کے علوم ہیں۔ پہلے تو آپ کو یہ پڑھائے گئے، جب آپ رحمۃ اللہ اس میں کامل ہو گئے تو پھر باطنی علوم کی منازل طے کروائے گی۔ جب آپ نے دنیاوی تعلیم حاصل کی اور آپ ذرا میچورٹی کی طرف آئے، آپ کو سمجھ آ گئی کہ دنیا کیا ہے، یہ اس میں کیا سارے سلسلے ہیں، تو پھر آپ کو روحانی طور پر جو ہے نا تعلیم اور باطنی آپ کے علوم آپ کو سکھائے گئے، یعنی آپ نے تقویٰ کیسے اختیار کرنا ہے، آپ نے اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، آپ نے دنیا سے بے رغبتی کیسے اختیار کرنی ہے، اللہ کے نزدیک اور اللہ اور رسول کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں کس طرح
جو ہے لے کر آنا ہے یا ان پر عمل کرنا ہے۔ حضرت امیر کلام رحمۃ اللہ کے علاوہ حضرت خواجہ عبد الخالق غزوانی نے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت فرمائی۔ اب آپ کے دو استاد تھے، ایک تو امیر کلام، وہ تو بچپن کے، اور پھر حضرت عبد الخالق، یہ دونوں نے مل کر آپ کی تربیت فرمائی تھی۔ آپ سلسلہ علیہ نقشبندیہ میں شمس الدین حضرت سید امیر کلام سے بیعت ہوئے، اور پھر جب بھی کسی بھی صوفی کو اپنے سلسلے کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں کے شیخ، جو سلسلے کے شیخ ہیں، کوئی بڑے، ان سے بیعت لے۔ اور بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آپ ایڈمیشن کرواتے ہو، اپنے اسکول میں جاتے ہو تو آپ کی ایڈمیشن ہوتا ہے، پر وہ تو پیپر ورک ہوتا ہے نا، یہاں کوئی پیپر ورک نہیں ہوتا۔ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب میرے شیخ فرمائیں گے نا، میں ویسے ہی اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کروں گا، اور میں اپنی تبدیلی لاؤں گا، اور جو جو میرے سلسلے میں جس چیز سے منائی کی گئی ہے میں اس سے منع ہوں گا، اور جو اچھے کاموں کا کہا گیا میں اچھے کام کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اوتھ ٹائپ چیز ہوتی ہے۔ سیرت و خصائص کی بات کریں تو حضرت خواجہ سید محمد بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ کا شمار اکابر اولیاء کرام اور مشاہیر کرام میں ہوتا ہے، یعنی آپ بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، یعنی اولیاء کرام اور مشاہیر کرام کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، اور آپ خود بھی اللہ پاک کے اولیاء میں سے شمار ہوتے ہیں۔ آپ پر رحمۃ اللہ علیہ امام طریقت اور اپنے وقت کے عظیم مصلح تھے۔ امام طریقت اس لیے بلایا گیا کیونکہ آپ نے شریعت کے بارے میں اور زندگی گزارنے کے بارے میں، اسلامی اصولوں کے بارے میں آگاہ کرتے تھے اپنے تمام شاگردوں کو۔ اس کے علاوہ مصلح سے مراد ہوتی ہے برائیاں درست کرنے والا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ کے پاس جتنے شاگرد بھی آپ کے بیٹھتے تھے، اگر ان کے اندر کوئی بھی روحانی طور پر یا فطری طور پر کوئی ایسی غلط عادات تھیں، جیسے چوری کرنا، جھوٹ بولنا، لوگوں کو نقصان پہنچانا، لڑائی جھگڑا کرنا، تو جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو آپ ان کی اصلاح فرمایا کرتے تھے، اصلاح کرتے تھے ان کی، اور جب وہ آپ کی شاگردی میں رہتے تھے تو ان کے اخلاق اور ان کے طور طریقے کی جو ہے نا مثالیں دنیا دیا کرتی تھی کہ واقعی ایک ایسے پیر کے قدموں میں یہ بیٹھ کر آئے ہیں، کیسے ولی کے قدموں میں بیٹھ کر آئے ہیں، جن کی شاگردی میں رہے ہیں، کہ ان کے پورا اخلاق ہی بدل گیا، ٹھیک ہے نا، یعنی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ کی پر اثر اور باکمال شخصیت اور کمال ظاہری اور کمال باطنی کی بدولت سلسلہ علیہ نقشبندیہ آپ رحمۃ اللہ کے نام سے موسوم ہوا۔ اب اس کو سلسلہ نقشبندیہ بندیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ آپ کے نام سے منسوب ہے۔ آپ کے نام کے آخر میں نقش بند لگایا جاتا تھا، جیسے خواجہ سید محمد بہاؤالدین نقش بند، تو نقش بند سے نقش بندیہ، جو جو ان کے سلسلے سے جڑتا گیا اس کو نقش بندیہ کہا جانے لگا۔ جیسے ہم پاکستان سے ہم تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں پاکستانی کہا جاتا ہے، سیم اسی طرح ہی۔ اب آگے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی، صحابہ والے بیت سے محبت اور تزکیہ نفس اس سلسلے کے مزاج میں شروع سے ہی موجود تھے۔ یعنی اس سلسلے میں جو آپ کو سکھایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق، اور سنت رسول پر پابندی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر پابندی کروانے کی کوشش کروائی جاتی ہے۔ پھر صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت، ایسا نہیں کہ صحابہ سے محبت کی تو اہل بیت کو چھوڑ دیا، اہل بیت سے محبت کی تو صحابہ کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں، دونوں سے محبت ایمان کا درجہ ہے ہمارے لیے، اعلیٰ درجہ جو ہے نا وہ یہ ہے۔ یہ چاروں چیزیں ایک ساتھ ہوں گی تو ہی ہمارا تزکیہ نفس ہو سکے گا، تو ہی ہم اپنی دل اندر کی برائیوں کو دور کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ تمام چیزیں جو ہیں سکھائی جاتی تھیں، اور ان سے محبت اور رغبت جو ہے نا دلوں میں ڈالی جاتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ نے خصائص کے ساتھ ساتھ معاشرتی اصلاح، خدمت خلق اور قیام عدل کی کوششیں اس مشن میں شامل کیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دنیاوی طور پر معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، معاشرے میں اگر کوئی برائیاں ہیں، مہنگائی ہے، کرپشن ہے، اس کو ٹھیک کرنا، پھر خدمت خلق کرنا، سوشل ویلفیئر کے کام، اس کے علاوہ انصاف کا قیام کرنا کہ عدل دیا جائے لوگوں کو، غریبوں کو، سب کے درمیان میں عدل ہو، ایسے کام بھی آپ نے کیے اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ وسطی ایشیا کے لوگ آپ رحمۃ اللہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو کر دولت ایمان اور دولت تقویٰ سے مالا مال ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وسطی ایشیا جو ہے، سینٹرل ایشیا کے جتنے لوگ تھے نا، جو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، آپ کے پاس آتے تھے، حلقہ ارادت میں آتے تھے، آپ کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کو ایمان تو ملتا تھا، تقویٰ بھی ساتھ مل جاتا تھا۔ تو دونوں چیزیں ساتھ ہوں تو کیا ہی بات ہے۔ تقوی سے مراد یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو سنت آل رسول اور صحابہ کرام کی زندگیوں کے بالکل عین مطابق گزارنا۔ انہی نفوس قدسیہ کی بدولت اسلام کو عروج حاصل ہوا۔
قدسیہ کا مطلب ہوتا ہے فرشتے کی مانند، فرشتے جیسا، پاک صاف، ٹھیک ہے. تو نفوس کا مطلب ہوتا ہے نفس رکھنے والا، صاف پاک فرشتے جیسی زندگی گزارنے والا، فرشتوں کی طرح کا. تو یہ جو فرشتوں کی طرح ایسا لگتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے، انسان نہیں ہے، فرشتے کی طرح ہے. یعنی ان کے اندر کوئی لالچ نہیں ہے، یہ لوگوں کا خیال رکھ کرتے ہیں. جو فرشتے کی صفت ہوتی ہے وہ ساری باتیں ان کے اندر موجود تھیں، اس لیے ان کو نفوس قدسیہ کہہ کر بلایا جا رہا ہے. بدولت اسلام کو عروج حاصل ہوا، انہی کی وجہ سے اسلام پھیلا. اسلام ان گدری نشینوں کی سادہ اور پراسرار تبلیغ سے تمام بر اعظموں میں خوب پھیلا. قدر نشین سے مراد ہوتا ہے کہ بہت سادہ زندگی گزارنے والا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بہت بہت سادہ زندگی گزارنے والا. اور اس چیز کا اثر لوگوں کے اوپر ہوا کہ یار دیکھو یہ چاہے تو گاڑی بھی خرید سکتا ہے، چاہے تو بہترین اعلیٰ مکان میں بھی رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تمام فیسلٹیز حاصل کر سکتا ہے، کیا کمی ہے اس کے، لیکن پھر بھی یہ اتنی سادہ زندگی گزار رہا ہے. یعنی زمین پر سو رہا ہے، سادہ سے لباس زیب تن کیا ہوا ہے، کھانے پینے میں بھی کوئی لالچ نہیں ہے کہ جی گوشت لاؤ تو مرغیاں پکواؤ تو باربیکیو ہے، ایسا کچھ نہیں. سادی روٹی، کھجور کھا لی، چنے کھا لیے. اور اس چیز کو دیکھ کر لوگ بہت زیادہ جو ہے نا متاثر ہو. اور بر اعظموں سے مراد ہے کانٹیننٹس، ٹھیک ہے، بڑے بڑے بر اعظموں تک ان کی وجہ سے اسلام جو ہے پھیلا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین میں حضرت شاہ حمدہ کشمیر میں اور حضرت مختوم جہانیاں ہند اور سندھ میں ہندوؤں کو وحدت کی تبلیغ کرتے رہے. اب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی آگے شاگرد تھے، شاگردان میں سے تھے، یا وہ بھی الگ الگ علاقوں میں، جیسے کہ جہانیاں جو ہیں، مخدوم جہانیاں جو ہیں وہ ہند کے اندر اور سندھ کے اندر، ہندوستان میں اور سندھ کی پٹی کے اوپر وحدت کی تبلیغ کر رہے تھے، ایک اللہ کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے تھے. اور کشمیر میں حضرت شاہ حمدہ جو ان کے شاگرد ہیں وہ کشمیر کے اندر وحدت جو ہے نا پرستی اور وحدت کی تبلیغ کر رہے تھے. یعنی اللہ کا ایک ہونا، قرآن پر، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، جو بھی اسلام کی تبلیغ میں شامل ہوتی ہیں جتنی باتیں، وہ سب لے کر تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے تھے ان علاقوں میں. فقر اور ایثار کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. فقر سے مراد ہے کہ فقیری زندگی اختیار کرنا ہے، ایسی زندگی جس میں لالچ نہ ہو، جس میں حبس نہ ہو، جس میں حسد نہ ہو، ٹھیک ہے. اور ایثار کا مطلب ہے کہ اپنے پاس جو کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، پھر ہی آپ اللہ کے نزدیک ہوتے ہو نا. تو خواجہ سید محمد بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ فقیر تھے اور ہمیشہ فقر کی تائید کیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ہاتھ پھیلا کر مانگتے تھے، یہ وہ والا فقیر نہیں ہے. فقیر سے مراد یہ ہے کہ وہ فقیر ہے جو صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مانگتا ہے، ٹھیک ہے. یہ دنیا کے جو لوگ ہیں ان کی طرف ہاتھ نہیں پھیلاتا، ان کی طرف نہیں دیکھتا، اپنا دامن ان کے آگے نہیں پھیلاتا. اور اثار کرنے والے تھے، یعنی جو کچھ آپ کے پاس آتا تھا یا آپ کے پاس تھا آپ بانٹ دیتے تھے وہ اللہ کے نام پر. فرماتے تھے کہ ہم نے جو کچھ پایا ہے محبت فقر سے پایا ہے. کہتے تھے میرے پاس جو بھی آج میں جس مقام پر کھڑا ہوں مجھے اللہ کی محبت ملی ہے اسی وجہ سے، کیونکہ میں اللہ کا فقیر بن گیا، اللہ سے اس کی محبت مانگی ہر وقت. آپ رحمۃ اللہ علیہ ہر چیز بالخصوص طعام میں حلال کی بہت پابندی فرماتے تھے. جب بھی آپ کھانا کچھ کھاتے تھے نا تو خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھتے تھے کہ حرام حلال کس کے ہاتھ سے پکا، کیا پکانے والا نمازی ہے 5 وقت کا، کیا وہ اپنے جسم کو پاک رکھتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. جو ہمیں عادت پڑ گئی نا، یہ ہمارے اندر جھوٹ اور یہ بغض اور یہ لالچ یہ سب کیوں آیا؟ یہ ہمارے ریسٹورنٹ کے اوپر کھانے کی وجہ سے. ہمیں نہیں پتہ پیچھے پکانے والا مسلمان ہے، وہ اگر مسلمان ہے یا نہیں، اگر ہے تو 5 وقت کا نمازی ہے یا نہیں ہے، یا جو چیز ہم کھا رہے ہیں، جس جگہ بیٹھ کر کھا رہے ہیں وہ کن پیسوں سے بنی ہوئی ہے. تو نہ پہلے اس قسم کے ریسٹورنٹس ہوتے تھے، نہ پہلے اس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے لوگ کمائی کے لیے یہ چیز جگہ بناتے ہیں، لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم ایک اسلامی جمہوریہ ہیں، ہم پاکستان ہیں، اور پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رکھی گئی ہے. تو ہماری ہر چیز پاک صاف ہونی چاہیے. پر پاکستانیوں کی بد نصیبی ہے کہ ان کو کھانے کے لیے گدھے گھوڑے کا گوشت دیا جاتا ہے، اور وہ بھی بڑے مزے سے وہ لوگ کھا لیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا. پتہ کیسے چلے گا؟ جب انسان اللہ سے دوری اختیار کرتا ہے تو پھر حلال حرام کی تمیز جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے. اپنے مجلس میں ہمیشہ اس حدیث نبوی کو بیان فرمایا کرتے تھے کہ عبادت کے 10 جز ہیں، جن میں سے 9 طلب حلال ہیں اور ان میں سے باقی ایک عبادت ہے. اب انہوں نے کہا کہ اگر حدیث یہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اپنے مجلس میں جب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے میٹنگ وغیرہ کرنے کے لیے، تو آپ یہ ان کو بتایا کرتے تھے کہ عبادت کے 10 جز ہیں، یعنی 10 پارٹ ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کے 9 پارٹ جو ہے نا وہ طہارت پاکیزگی ہے، ٹھیک ہے، اور طلب حلال ہے. یعنی آپ جو چیز بھی کرو اس میں حلال کو آگے رکھو. آپ کوئی کام کر رہے ہو، کوئی اسکول جا رہے ہو، آپ کچھ بھی کر رہے ہو، اس میں آپ کو حلال کا عنصر ہونا چاہیے کہ ہر چیز حلال ہو، کوئی چیز ایسی نہ ہو جو حرام کے ذریعے سے آئی ہو. اور اس کے بعد جو آخر جز بنتا ہے نا
وہ عبادت، ٹھیک ہے، یعنی 9 چیزیں حلال ہوں گی تو 10ویں چیز عبادت آپ کی قبول ہوگی. تو آپ نے اس کو انڈر لائن کرنا ہے اس حدیث کو، کیونکہ یہ پیپر میں آپ سے پوچھی جائے گی. فقر اور تنگ دستی کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ میں اعلیٰ درجے کا اثار موجود تھا، یعنی آپ نے سب کچھ اللہ کے نام پر لٹا دیا ہوا تھا. اب آپ کا ہاتھ تنگ ہے، آپ کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اسے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے. اور اگر کوئی آپ کو تحفتاً کوئی چیز دے کر جا رہا ہے تو یہاں اندازہ لگائیں کہ گھر میں روٹی 2 دن سے نہیں پکی اور وہ اٹھا کر آگے کسی ضرورت مند کو یہ بھجوا دیتے ہیں. تو اس کو اثار بلایا جاتا ہے، قربانی. جو شخص آپ رحمۃ اللہ کی خدمت میں ہدیہ لاتا اتباع سنت کے طور پر، آپ اس کے ساتھ اسی قدر زیادہ احسان فرماتے. یعنی کوئی تحفتاً یا ہدیتاً کوئی چیز آپ کو دیتا، وہ خوراک ہوتی یا چاول یا کھجور یا کپڑا، تو آپ اس کے جو ہے نا احسان فرماتے اس کے اوپر، اور اس کو اس سے کئی زیادہ چیزیں ساتھ باندھ کر دیتے. ٹھیک ہے، بات کر لیتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور ارشادات کی. سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیروی کرنے سے تھوڑے سے عمل سے بہت فتوح حاصل ہوتی ہیں. یعنی آپ نے یہ بات فرمائی کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، صحابہ کرام کی طرح اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اگر وہ تھوڑا سا بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے نا، تو اس کے بدلے میں اللہ اس کو بہت ساری کامیابی عطا کرتا ہے. جس شخص نے اللہ کو پہچان لیا اس پر کوئی شے پوشیدہ نہیں رہتی. اگر آپ نے اللہ کو پہچان لیا تو اللہ نے پوری کائنات خلق کی ہے، تو اللہ آپ کے سامنے اپنی کائنات کو کھول دے گا. ٹھیک ہے، ایسی چیزیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی وہ بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گی. آپ کو اچھے برے کی بہت اچھی سے تمیز آ جائے گی. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ سب آرٹیفیشل چیزیں ہیں. اصل زندگی تو مزے کی زندگی تو آگے اللہ میاں کے پاس ہے ہماری. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اس کا غیر اللہ سے التجا کرنا شرک ہے. یہ شرک عام کے لیے معاف مگر خواہش کے لیے نہیں. اب ایسا شخص جو اللہ کو اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے، ہم سپرد اللہ کو کیسے کرتے ہیں اپنا آپ؟ یعنی جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تو ہی ہمارا واحد خالق و مالک ہے، یعنی تو ہمیں روٹی کھلاتا ہے، تو ہمیں کپڑا دیتا ہے، تو ہمیں گھر دیتا ہے، ساری چیزیں ہم تیرے سے ہی لیتے ہیں. اور اس کے بعد ہم اگر غیر اللہ سے مراد کوئی بھی صوفیہ کرام ہو سکتا ہے، کوئی بھی صحابہ، کوئی بھی اہل بیت، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ادب کرنا چھوڑ دیں، وہ ادب کا مقام پہ آپ رکھیں. لیکن اگر آپ شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے وسیلے سے نہ مانگیں، آپ ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگیں. لیکن ایسا مت کریں کہ اللہ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ کہیں کہ جی میری تو حاجت ہی انہوں نے پوری کرنی ہے. ہم اپنی دعا میں اللہ کے نیک بندوں کی مثال دیکھ کر اللہ سے ان کے وسیلے سے تو دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندوں، اولیاء کرام، صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار سے ڈائریکٹ کچھ نہیں مانگ سکتے. ہماری جرت ہی نہیں ہے کہ ہم یہ حرکت کریں، ٹھیک ہے نا. اور یہ ہمارے اہل بیت کو بھی پسند نہیں آئے گا یا صحابہ کرام کو چیز پسند نہیں آئے گی، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اپنی اللہ کے نام قربان کی ہے. انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگا ہے جو کچھ مانگا ہے. تو ہمیں بھی ان کی اس سنت کے اوپر پیروی کرنا بنتا ہے. آگے ہم پڑھ لیتے ہیں. اولیاء کو اسرار پر آگاہی دی جاتی ہے، لیکن وہ بغیر اجازت ان کو ظاہر نہیں کرتے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ پاک جو ہے اولیاء کرام کی مدد کرتے ہیں فیوچر دکھانے میں. اللہ پاک ان کو خواب کے ذریعے، ان کو الہام کے ذریعے، یعنی اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا وہ فیل کر لیتے ہیں. اللہ نے ان کی آنکھیں کھلی رکھی ہوتی ہیں. جیسے نعمت شاہ ولی اللہ ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے 350 اشعار لکھے اور اس میں آنے والے جو سال ہیں 2000 یا 5000 سال ہیں، ان کے سارے بادشاہوں کے نام اور ان کے بیٹے کتنے ہوں گے، کتنے ملک ہوں گے جو آپس میں ایٹمی جنگ لڑیں گے، ہتھیار کیسے ہوں گے، سب انہوں نے. تو ان کو کہاں سے نظر آ رہا تھا؟ اور آخری اشعار میں انہوں نے لکھا کہ نعمت شاہ، مجھے تو یہ سب کچھ ایسے جیسے دکھایا جا رہا ہے فلم کی طرح، ٹھیک ہے، میری آنکھوں کے سامنے مجھے دکھا جائے. تو یہ کیا تھا؟ اللہ نے اسرار کھول دیا ان کے سامنے آنے والے فیوچر کے. تو یہ واحد اللہ کر سکتا ہے. اللہ جس کو چاہے یہ طاقت دے دے کہ وہ فیوچر دیکھ سکے، ٹھیک ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر یا اللہ کے حکم کے بغیر ایسا ممکن نہیں. اور اگر اللہ دکھا دیتا ہے تو پھر ان کو اجازت نہیں ہوتی اس چیز کو ظاہر کرنے کی. اور اگر وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اجازت کے تھرو. اگر وہ نعمت شاہ ولی اللہ نے جو بھی اپنے کتابچے میں یہ سارے اشعار لکھے، ان کو اجازت ملی اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے ایسا کام کیا، انہوں نے سب دنیا کو بتایا. چلیں اب بات کرتے ہیں حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ کا. تعارف ہے ان کا. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی شعبان 539 بامطابق 1145 میں زنجان آذربائیجان کے مضافاتی قصبہ سہرورد میں پیدا ہوئے، اس لیے ان کو اس قصبے کے نام سے ان کے ساتھ سہروردی لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ زنجان کا علاقہ جس کو ہم آذربائیجان کے نام سے جانتے ہیں، اس وقت زنجان کہا جاتا تھا اس کو. آپ کا اسم گرامی شہاب الدین عمر
جبکہ کنیت ابو حفص تھی. کنیت کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کو بیٹے کے نام سے بلایا جاتا ہے. تو ابو حفص آپ کے بیٹے کا نام حفص ہے اور آپ کو ابو حفص یعنی حفص کا والد کہہ کے بلایا جاتا تھا, ٹھیک ہے, کنیت میں. اور آپ کا ویسے نام جو تھا شہاب الدین عمر تھا. آپ رحمۃ اللہ کے والد کا نام احمد بن عبداللہ تھا. آپ 7ویں صدی ہجری کے نامور صوفی اور سلسلہ سہروردیہ کے سربراہ عبد القاہر ابو نجیب سہروردی کے بھتیجے تھے. آپ کا شجرہ نسب امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق سے ملتا ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور القابات شیخ الاسلام, بانی سلسلہ سہروردیہ اور شیخ الشیوخ ہیں. اب آپ حضرت ابو بکر صدیق جو کہ خلیفہ اول ہیں مسلمانوں کے, ان کے شجرے سے ان کا یعنی ان کی فیملی میں سے ہے, ان کا شجرہ نسب جو ہے نا امیر المومنین کا, ان کے آگے سے آگے سے آگے اولادوں میں سے جا کر آپ کا ان سے رشتہ جڑتا ہے یا شجرہ نسب جڑتا ہے. اور شجرہ کہتے ہیں بیٹا جب آپ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہو, ٹھیک ہے, یعنی دادا پر دادا کے پردادا حضرت ابو بکر صدیق ہے. تو تحصیل علم کہاں سے حاصل کیا انہوں نے؟ اپنا جو ابتدائی تعلیم ہے وہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے اس وقت کے مشہور علماء مشائخ سے علم حاصل کیا. جبھی تو اللہ کے ولی ثابت ہوئے نا, اتنے پڑھے لکھے لوگوں میں اور اتنے علماء اور مشائخ کی شاگردی میں تھے. آپ رحمۃ اللہ نے اپنی ابتدائی تعلیم مراغہ اور اصفہان سے حاصل کی. اس کے بعد آپ نے جامعہ نظامیہ بغداد میں مزید تعلیم حاصل کی. وہاں پر آپ نے محدث ابن نجار, محدث شیخ ابو الغنائم, شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہم جیسے اپنے وقت کے عظیم علماء سے علم و فیض حاصل کیا. ان کو محدث اس لیے بلایا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے حدیثوں کا علم حاصل کیا ہوتا ہے. یعنی 5000 احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم منسوب کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں, حدیث ہوتی ہے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, ٹھیک ہے. تو محدث وہ ہوتے ہیں جو ان ساری حدیثوں کو اچھے سے یاد کر لیتے ہیں کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کون سی بات فرمائی, ٹھیک ہے. تو یہ تمام جتنے محدث ہیں, 2 محدث ہیں اور ایک شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ ہیں, تو ان سے جو ہے نا انہوں نے فیض پایا ہے علم کا, یعنی علم حاصل کیا. آپ نے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ سے درس حدیث لیا. اس کے علاوہ حدیث کا جو درس آپ نے لیا, آپ نے بھی حدیث سیکھی, تو وہ یہ 3 جو ہیں امام جن سے آپ نے اس چیز کا درس لیا یا تعلیم حاصل کی. آپ رحمۃ اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی صحبت میں رہ کر شرف فیض حاصل کیا. شرف فیض کیا ہوتا ہے؟ یعنی اولیاء کرام کے پیروں میں جو بیٹھتا ہے نا, اس کو اللہ خاص طاقتیں, خاص باتیں عطا کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, جو عام انسان میں نہیں ہوتی. تو بس آپ کو پتہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں, ٹھیک ہے. تو بس ان کے پیروں میں بیٹھنے کا ان کو یہ ہوا, ان کی صحبت میں رہنے کا, ان کی شاگردی میں رہنے کا. اور جب اولیاء آپ کو اپنی شاگردی میں رکھتے ہیں نا, تو آپ کو 5 وقت کا نمازی کرتے ہیں, آپ کو پرہیزگار بناتے ہیں, پیر کامل ہوتے ہیں وہ, ٹھیک ہے. اگر آپ کو پیر کامل مل جاتا ہے دنیا کے اندر, تو سمجھیں آپ کا بیڑا پار ہے. پھر انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو آگے کی جو مشکلات اور شرمندگی ہے نا, اس سے آپ کا پیر آپ کو بچا لیتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو صحیح شریعت اور کامل دین اور کامل تقوی سکھاتا ہے. اور پھر آپ سے کبھی برائی ہوتی نہیں, آپ کچھ غلط کام کرنے کی طرف سوچتے ہی نہیں ہو. اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ پہنچتے ہو اور جنت آپ کے لیے فرض ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ پاک آپ کو خوشی خوشی جنت عطا فرماتے ہیں. 545 ہجری میں سلطان مسعود سلجوقی اور خلیفہ بغداد کی درخواست پر آپ مدرسہ نظامیہ کے صدر مقرر ہوئے. آپ کو پتہ ہے نا مسعود سلجوقی کون تھے؟ سلجوقی یہ سارے جن کے آپ ڈرامہ دیکھتے ہو, ارطغرل وغیرہ, ٹھیک ہے نا, یہ ماشاءاللہ بہت اچھا یہ سارا جو ان کے سلطان تھے یا جتنے ان کے بڑے تھے, یہ بہت نیک لوگ تھے. اور اس کے علاوہ خلیفہ بغداد جو ہیں, ان کی درخواست کے اوپر, 2 لوگوں کی درخواست کے اوپر آپ نے مدرسہ نظامیہ کا جو ہے نا اپنے آپ کو صدر مقرر کروایا. آخر کار آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ چھوڑ کر تصوف کا راستہ اختیار کیا اور درویشوں کی صحبت میں تشریف لے گئے. لیکن آپ زیادہ دیر تک درس و تدریس سے جڑے نہیں رہے, یعنی آپ ٹیچر نہیں, آپ نے ٹیچنگ نہیں کی, تو آپ نے جلد ہی یہ سارا معاملہ چھوڑ کر, کیونکہ اولیاء کا دل ہی اور طرح کا ہوتا ہے, وہ فقیری طبیعت کے ہوتے ہیں. فقیر کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پھیلا پھیلا کے مانگنا, فقیر وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ سے لو لگا لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو دنیا کی لذتوں سے, دنیا کی آسائشوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. تو آپ نے بھی درویشوں کی صحبت میں تشریف لے گئے, یعنی آپ بھی اولیاء کرام کے پیروں میں جا کے بیٹھنے لگے. بیعت خلافت کیا ہے؟ آپ نے اپنے چچا شیخ ضیاء الدین سہروردی سے فیض حاصل کیا. اب دیکھیں چچا بھی ہیں, ٹھیک ہے, والد کے بھائی ہیں وہاں, یعنی پورا گھرانہ ہی نیکوکار ہے اور پورا گھرانہ ہی اولیاء کرام سے بھرا ہوا ہے. اور آپ رحمۃ اللہ ان کے مرید و خلیفہ بھی بن گئے, آپ یعنی آپ ان کے بعد جو ہے نا خلیفہ بنے.
ان کی جگہ پر بیٹھے. اس کے بعد آپ نے حضرت سید عبد القادر جیلانی سے بھی فیوز و برکات حاصل فرمائی، یہ بھی آپ کو بتایا گیا پیچھے. اس کے علاوہ چند مشہور خلفاء ہیں جن میں حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی ہے ماشاءاللہ، شیخ سعید شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ، شیخ فرید الدین عطار ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور سلطان سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ ہیں ماشاءاللہ. بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں. سیرت و کردار اللہ ہمیں بھی توفیق دے اس جیسے جو ہمیں بھی ملیں، شیخ ملیں. آج کی ذرا جو پرفتور دنیا ہے اور پرفتور حالات ہیں، اللہ ہمیں بھی اس طرح کے شیخ کی خدمت میں بیٹھنا نصیب فرمائے. الحمدللہ مجھے تو اللہ نے اس قابل بنایا کہ مجھے اللہ نے اس دنیا میں ایک بہترین شیخ کے قدموں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، لیکن میرے میں شاید کچھ خرابی ہے، میں ابھی تک اپنے آپ کو درست نہیں کر پائی. اور اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، میرے حال پر بھی رحم فرمائے. سیرت و کردار حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ شافعی مسلک کے زبردست فقیہ اور اپنے وقت کے عظیم مجتہد تھے. حضرت عبد القادر جیلانی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا تھا کہ عمر تم سرزمین عراق کے آخری مشہور انسان ہو. آپ نے اس لائن کو انڈر لائن کر لینا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ حضرت عبد القادر جیلانی نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا. تو انہوں نے کہا تھا کہ عمر تم سرزمین عراق کے آخری مشہور انسان ہو، یعنی اس کے بعد تمہارے بعد اس عراق کی زمین پر اور کوئی مشہور اولیاء نہیں گزریں گے. آپ اپنی خانقاہ تک محدود نہ رہے بلکہ آپ رحمۃ اللہ کی ملکی حالات اور عالم اسلام کے معاملات پر گہری نظر رکھتے تھے. جہاں کئی خلاف شرع امور دیکھتے تو آپ میدان عمل میں آ جاتے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے خلفاء نے ہر جگہ مخالفین اسلام کا مقابلہ کیا. پورا عالم عموم اور برے صغیر پاک و ہند بالخصوص آپ رحمۃ اللہ کے فیض سے مستفیض. تو دیکھیں کتنی دور برے صغیر پاک و ہند چھوٹی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آج تو ہمارے پاس باتیں بڑی ہیں، ہم کیسے جائیں، ہم تبلیغ کیسے کریں. ہم تو ایک گھر میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا کہہ دیں تو وہ آگے سے بولنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بات جو ہے آ جا کے رکتی کہ ہم اپنے گھر میں بھی ولی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ماں باپ کو اپنا رویہ چینج کرنا پڑے گا، سمیت میرے یا سمیت جو میری یہ ویڈیو سن رہا ہے. اور بچوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ماں باپ کو احترام کی جگہ پہ رکھیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جہاں اپنے حقوق اپنی بات کی ہے نا، اپنی عبادت کی بات کی ہے، اس کی اگلی آیت میں والدین کے بارے میں حسن سلوک کے بارے میں فرمایا اور سختی سے فرمایا ہے کہ اگر ماں باپ راضی نہیں تو میں راضی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس چیز کو میرے بچوں آپ لوگوں نے کچھ بھی ہو جائے ماں باپ ڈانٹتے ہیں آپ کی بھلائی کے لیے ڈانٹتے ہیں، آپ نے بے ادبی نہیں کرنی. جو بچہ اپنے ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور یہ میں نے بہت جگہ دیکھا ہے. تو بس اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، پانی پلائیں، صفائیاں کریں جس حد تک آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ یہ گھر کے کام نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کی بات مانیں، ٹھیک ہے. ان کے آگے زبان نہ چلائیں، ان کے آگے اونچا مت بولیں، ان کے سامنے نظریں نیچی رکھیں اور ماں کو مسکرا کر دیکھیں، ٹھیک ہے نا. ماں کو مسکرا کے دیکھنا عبادت ہے، تو اس سے آپ کو بڑا ثواب ہوگا. دیکھیں گھر بیٹھے بٹھائے آپ عبادت کر رہے ہیں صرف ماں کو ہنس کے دیکھ کر. آگے سہروردی سلسلہ صوفیہ کا ایک سلسلہ جو بغداد میں قائم تھا. اس سلسلے کے سب سے مشہور بزرگ شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں. انہوں نے اس سلسلے کی ترویج اشاعت میں نہایت اہم کام انجام دیا. یہ بات ہم ساری پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، انہوں نے دوبارہ سے اس چیز کو ذرا ٹاپک وائز آپ کو سمجھا دیا ہے. ایک کتاب ہے، اس کا نام آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے، اوراف المعارف. مرتب کی یہ کس نے مرتب کی؟ حضرت شہاب الدین سہروردی نے، ٹھیک ہے، جس میں خانقاہی نظام کے بارے میں پوری تفصیلات ہے. اور یہ آپ نے بتانا ہے کہ کس چیز کی کتاب تھی. اس میں خانقاہی نظام لکھا گیا تھا کہ کس طرح فیملیز اور یہ سارے معاملات اور یہ گھر یہ اس میں آپ کو کیسے چلانا ہے. اس کے علاوہ برصغیر میں انہوں نے اپنے بہت سے مرید بھیجے. شیخ نور الدین مبارک غزنوی، شیخ ضیاء الدین رومی، قاضی حمید الدین ناگوری وغیرہ ان کے مشہور خلفاء تھے. خلفاء وہی ہوتے ہیں جو آپ کے بعد آپ کے جو انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ قابل اسٹوڈنٹ بن گیا اور اب یہ آگے کسی کو پڑھانے کے قابل ہو گیا، تو وہ خلفاء کا درجہ رکھتے ہیں. آپ رحمۃ اللہ کے ایک خلیفہ شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی بغداد میں خلافت حاصل کر کے بر صغیر آئے اور ملتان میں سہروردی سلسلے کی خانقاہیں قائم کی. خانقاہیں کیا ہیں؟ یہی جہاں پر درس و تدریس اور شریعت اور تقویٰ اور اس طرح کی سارے علم پڑھائے جاتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو دونوں ٹاپک کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.